السلام علیکم، میں ہوں سائیکالوجسٹ نادر حسین۔ اگر آپ بائک ڈرائیو کرتے ہیں یا آپ کے پاس گاڑی ہے، ایک ٹرم یوز کیا جاتا ہے کہ یار بائک ہو تو اس کی ٹیوننگ کرانی ہے، سروس کرانی ہے گاڑی کی۔ کیوں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو کیوں یہ محسوس ہوتا ہے، اور آپ یہ کیا سمجھتے ہیں بائک کی ٹیوننگ کروانا کیوں امپورٹنٹ ہے، یا اس گاڑی کی سروس کروانا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا۔ اس کے پیچھے کی ایک سائیکالوجی ہے۔ اگر اسی اگزامپل کو انسان ہیومن کے ساتھ اگر ہم ریلیٹ کریں تو اس کے پیچھے کی ایک نفسیات، ایک سائیکالوجی ہے۔ جس طرح بائک کے اندر اس کے اندر تازگی لانا، یعنی کہ اس کو ریفریش کرنا، اس کے پورے سسٹم کو ریفریش کرنا، اس کے انجن سے لے کر ایوری تھنگ ایلس کو ریفریش کروانے کے لیے آپ ٹیوننگ کروا دیتے ہیں۔ تب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار ابھی بائک کے انجن سے لے کر ہر ایک پرزے میں تھوڑی بہت فریشنس آ گئی ہے۔ اب اپنی گاڑی کی سروس کرواتے ہیں تو تمام جو مٹی لگی ہے، دھول اس کے اوپر لگے ہیں، اینی تھنگ ایلس وہ کلین ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے یار کہ اب میری گاڑی کلین ہے اور اچھا چل رہی ہے اور بہتر دکھ رہی ہے۔ سیم یہ انسان بھی، چاہے وہ انسان کتنا بھی ہیلدی ہو، کتنا بھی فریش ہو، اس کو بھی ٹیوننگ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو بھی اپنے اس مائنڈ کو ریفریش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو بھی اپنی سروس کرنے کی نیڈ پڑتی ہے۔ جب آپ کو یہ سائیکالوجی سمجھ آتی ہے نا، تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یار آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل، بہت سارے سٹریسز، بہت ساری ڈپریشن جب آپ کو کوز کرتے ہیں، یا اپنی لائف میں بہت سارے ایشوز کو فیس کرتے ہیں، ٹرامیٹک سچویشن سے گزرتے ہیں، فائنینشیل ایشوز کو فیس کرتے ہیں، اکیڈمک ایشوز کو فیس کرتے ہیں، تو آپ یہ ساری چیزیں جب آپ روزمرہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں اپنے مائنڈ کو ٹیوننگ نہیں کرواتے ہیں، ریفریش نہیں کرتے اپنے مائنڈ کو سائیکالوجیکلی طور پر، زندگی میں اپنے ارد گرد کاموں سے آپ کی دلچسپی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ پھر دھیرے دھیرے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کو یہ محسوس ہو اپنے بارے میں کہ یار میں سلو ہو رہا ہوں، میں بہتر پرفارم نہیں کر پا رہا ہوں، تب رک جائیں، ایک وقفہ لے لیں اپنی زندگی میں، ایک دن کا بھی وقفہ لے لیں اپنی زندگی میں، یا کچھ گھنٹوں کا وقفہ لے لیں اپنی زندگی میں، ایک اچھی سی بات لے لیں، فریش ہو جائیں۔ جب آپ شاور لیں گے اور آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے مائنڈ کو ریفریش کریں گے، ریفریش کرنے کے بہت ساری طریقے۔ نمبر 1 کہ آپ سر دھوئیں اور اچھے سے تیل لگائیں، کنگھی کریں اور ادھر ادھر گھومیں، کچھ سنیں، کچھ دیکھیں، کوئی مووی، کوئی اچھا سا ڈرامہ، کوئی اینی تھنگ ایلس، کوئی مومنٹ، یا کہیں پر وزٹ کرنے چاہیں۔ ایک تو یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ ملیں، یا کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ آپ بات کریں اور اس سے ایک کاؤنسلنگ لے لیں اپنے بارے میں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا پرابلم ہو، بہت بڑا ایشو ہو، نو 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 نو، آپ اپنی زندگی کے اندر آپ اس سے اپنے وہ مسائل شیئر کریں جو آپ کو لگتا ہے یار میں اس کو سولو نہیں کر پا رہا ہوں، یا میں نے سولو کیا، میں ابھی بور فیل کر رہا ہوں، اچھا فیل نہیں کر رہا ہوں، اس کے ساتھ بات چیت کریں۔ اف یو ریکوائر ٹو ٹیک میڈیسنس، ٹیک میڈیسنس۔ نہیں آپ کو لگتا ہے یار کہ مجھے وہ سائیکالوجسٹ کیا مجھے پریفر کرتا ہے یا کرتی ہے، آپ اس کو بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں شامل ہو جائیں، منتھ میں ایک دفعہ یا ویک میں ایک دفعہ، ریفریش ہو جائیں گے، آپ کی پوری باڈی ریفریش ہو جائے گی۔ آپ کا مائنڈ جب ریفریش ہوگا تو آپ دوبارہ چیزوں کو بہتر انداز میں سوچنا شروع کریں گے، بہتر انداز میں کرنا شروع کریں گے۔ لیکن آپ اپنے مائنڈ کو اسی طرح ہی چھوڑیں گے، روزمرہ ایکٹیویٹیز میں آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مائنڈ کو ری ٹیون نہیں کر رہے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں، کہیں پر جا کر فریش نہیں ہو رہے ہیں، کہیں پر جا کر آپ اپنے آپ کو انٹرٹین نہیں کر رہے ہیں، کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہو رہے ہیں۔ آلویز ریممبر، آپ دن بدن سلو ہوتے جائیں گے، وہ آپ کو اسٹمک کا پرابلم شروع ہو جائے گا، کہیں آپ کے سائڈ پین کرے گا، کہیں آپ کا کڈنی کا ایشو آ جائے گا، اینی تھنگ ایلس، کبھی سر درد ہوگا، یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر یہ سارا بھی نہیں ہوا تو آپ ایٹ لیسٹ مینٹلی طور پر بہت زیادہ سست اور سلو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ چیز آپ نے اپنی زندگی میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یار کہ یو نیڈ ٹو اسٹاپ، یو نیڈ ٹو ٹیک بریک۔ اپنی زندگی میں آپ نے بریک لینا ہے۔ روزمرہ کاموں میں بھی آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے یار کہ آپ نے بریک لینا ہے، اپنے آپ کو اتنا اپنے آپ کو پریشرائز نہیں کرنا ہے، اور یہ بھی نہ سمجھے کہ یار میں اب بریک نہیں لے کے چیزوں کو کرتا جاؤں گا تو بہت اچھا کروں گا۔ آپ اچھا کریں گے لیکن اتنا اچھا نہیں کریں گے جو فریش ہونے کے بعد آپ کر سکیں۔ کبھی بھی یاد رکھیں اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے ڈونٹ یوز گیجٹس، ڈونٹ گو فار سوشل میڈیا، بیکاز
وہاں آپ کی چیزیں اس لیول پہ نہیں ہوگا. آپ میڈیٹیٹ کر سکتے ہیں, ریلیکس ہو سکتے ہیں, آپ ڈیپ بریتھنگ کر سکتے ہیں, ڈیپ بریتھنگ کر سکتے ہیں. یوٹیوب میں سرچ کریں ہاؤ ٹو ڈو ڈیپ بریتھنگ, آپ ڈیپ بریتھنگ کریں. سیکنڈ سائیکولوجیکل جو آسپیکٹس آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم آتا ہے نا, کوئی بھی ایشو آتا ہے تو وہ آپ کے دماغ کو ایک چوٹ پہنچاتا ضرور ہے, چاہے وہ چھوٹا پرابلم ہو چاہے بڑا پرابلم. آپ کا ایک دم بیہیویئر چینج کرتا ہے, آپ کا رہنے کا طریقہ, بولنے کا طریقہ, سوچنے کا طریقہ, یہ ساری چیزیں ایک دم چینج کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جب کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایشو آ جائے نا تو اس ایشو کو, اس پرابلم کو فیس کرتے وقت آپ نے کوئی ڈائری مینٹین کرنی, یار میں اس کو کیسے فیس کروں, کیسے اس چیز کو بہتر لے کے چلوں. اس کا کیا فائدہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا کانفیڈنس جہاں پر لوز ہو رہا ہوگا نا اس مسئلے کو فیس کرتے, وہ اس کو آپ مینٹین کریں گے. آپ کی سیلف اسٹیم, عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچائے گی. آپ کبھی یہ محسوس نہیں کریں گے یار میں نہیں کر سکتا, مجھ سے نہیں ہوتا. اب نا امید نہیں ہو جائیں گے اس مسئلے کو فیس کرنے کے بعد. ممکن ہے اس مسئلے میں آپ فیل ہو جائیں, پاس ہو جائیں, بٹ آپ اس مسئلے کے بعد ایک دم بیٹھ کے ضرور سوچیں گے یار اس مسئلے کی وجہ سے میری زندگی میں کیا نقصان پہنچا ہے میرے لیے, اب میں اس کو کیسے بہتر کر سکتا, کیسے اچھا کر سکتا ہوں. میں اس مسئلے کے بعد اپنے آپ کو کیسے دوبارہ میں باؤنس بیک کر سکتا ہوں اپنی زندگی کے اندر. دیز آر دی اسمال تھنگس. اور نیکسٹ پوائنٹ از یہ کہ آپ اپنی زندگی کے اندر نفسیاتی طور پر اپنے مائنڈ میں اپنی صلاحیتوں کو, اپنی کیپیبلٹیز کو, اپنی ایبیلٹیز کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر بالکل نہ کریں. یو آر ناٹ ہیئر ٹو کمپیئر یور سیلف ود ادرس, یو آر ہیئر ٹو کمپیئر یور سیلف ود یور سیلف, ود یور یسٹرڈے ورژن. اپنے آپ کو کل کے ساتھ کمپیئر کریں, اپنے آپ کو اپنے آنے والے کل کے ساتھ کمپیئر کریں. یار میں نے کیا بننا تھا اور کیا بنا, میں کیا تھا اور ابھی کیا بنا. یہ کچھ آسپیکٹس آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. ان کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کو سمجھیں. آئی ریئلی ہوپ دیٹ کہ آپ اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں بہتر کرنا شروع کریں گے, بہت کچھ آپ کی زندگی میں بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. بٹ انفارچونیٹلی وی آر ناٹ ڈوئنگ سو, جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں سلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ. اٹس آل اباؤٹ ٹوڈے. کوئی کوشچن, کوئی سوال, اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو شیئر, پلیز ڈو اے کمنٹ. تھینک یو.